هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في مقام آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. میرے بھائیو، دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. اس مہینے کی قدر کر لیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بخش دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں دور کر دے، اور ہم سب کو متقیوں میں سے بنا دے اور متقیوں کا امام بنا دے. دیکھیے، قرآن سیریز کے تحت قرآن کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ غالباً قرآن سیریز میں چھٹا درس ہے. آج میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے کلمات ہیں، مکی صورت کیا ہے، مدنی صورت کیا ہے. اس طرح سے بہت سی تفاصیل آپ کے سامنے آئیں گی. ہر مسلمان کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے. اور کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر نازل فرمایا، اور دنیا کے آسمان پر بیت العزہ میں رکھ دیا گیا. جیسا جبریل کو آرڈر ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام تدریجیاً حسب ضرورت اللہ کے حکم سے اسے لے کر نازل ہوتے ہیں. تو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر قرآن کا نازل ہونا، اس کو قرآن نے انزال سے تعبیر کیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ وقفے میں تدریجیاً حسب ضرورت جبریل علیہ السلام لے کر اترتے رہے. اس کو تنزیل کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ تنزیل. چلیے، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یاد رکھیے کہ قرآن میں 2 طرح کی صورتیں ہیں: مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. مکی یہ مکہ کے لفظ سے بنا ہے، مدنی مدینے کے لفظ سے بنا ہے. مکی صورت کیا ہے اور مدنی صورت کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی ہم لوگ کوشش کریں. اس سلسلے میں علماء نے کئی ساری تعریفات کی ہیں، لیکن راجح تعریف، جامع تعریف یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی. مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. چاہے وہ کہیں بھی اترے، کہیں بھی نازل ہو، مکے میں ہو، مکے کے باہر ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو، اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے نا؟ مدنی صورت کون سی صورت ہے؟ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو. یہ ضروری نہیں کہ مدنی کا مطلب مدینے میں نازل ہو اور مکی کا مطلب مکے میں نازل ہو. نہیں، ہجرت سے پہلے کی صورتیں مکی کہلاتی ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد کی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. اور راجح قول میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86 ہے.
86 ہے. کم و بیش بعض علماء نے بھی پیش کیا ہے، لیکن میں نے راجح کو پیش کیا ہے. اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی تعداد اس طرح سے ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 114 صورتیں. چلیے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کو ہم کیسے پہچانیں گے. مکی صورتوں کو پہچاننے کا طریقہ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مکی صورتیں عام طور پر اس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. جی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، جیسے والطور وکتاب مسطور فی منشور والسقف المرفوع، یہ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں. ایک پہچان. دوسری پہچان کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اس کا بیان ہوتا ہے. تیسرا پہچان یا تیسری معلومات مکی صورتوں کے بارے میں کہ مکی صورتوں میں وعد اور وعید زیادہ ہے. ایسا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسا بدلہ ملے گا. فلاں کے لیے جنت ہے، ان صفات والوں کے لیے جہنم ہے. مکی صورتوں میں زیادہ ہے. مدنی صورتوں کی پہچان کیا ہے؟ مدنی صورتوں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں احکامات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں تشریعات زیادہ ہوتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کے تذکرے ملیں گے آپ کو. یہ ہم نے موٹے انداز میں ایک جانکاری آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں. آیتوں کے بارے میں یاد رکھیے، راجح قول کے مطابق 6236 آیتیں ہیں. 6236 آیتیں ہیں. قرآن کریم میں کلمہ کتنا ہے؟ کلمہ سے مراد، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف سے زیادہ جو ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اب جیسے ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں الف، با، تا، سا، جیم، تو یہ حروف ہے. کیا یہ حرف کہلاتا ہے. لیکن اگر دو حرف مل گیا آپس میں، دو سے زیادہ مل گیا، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اب جیسے الف لام میم ہے، یہ ایک کلمہ ہوا. ذالک ایک ہوا. الکتاب ایک کلمہ ہوا. لا ریب ایک ہوا. فی ایک کلمہ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو کلمہ کا مطلب ہوتا ہے دو حرف یا دو حرف سے زیادہ مل جائے اور کوئی معنی دے دے، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں کلمہ کی تعداد کتنی ہے؟ یاد رکھیے گا 77,439. 77,439. چلیے اب اس کے بعد قرآن کریم میں سب سے لمبا کلمہ کون سا ہے؟ سب سے لمبا کلمہ. دیکھیں ان چیزوں کی بھی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے. تو سورہ حجر آیت نمبر 22 میں ہے سب سے لمبا کلمہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ گن کے دیکھیے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حرف ہو گیا. کتنے حروف ہو گئے؟ 11. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن میں سب سے لمبا کلمہ ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جس میں 11 حرف پائے جاتے ہیں. چلیے پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے. ایک پیج میں یہ آیت ہے، ایک پیج میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الله ربه ولا يبخس منه شيئا. یہ پوری آیت کو پڑھ جائیے. آیت الدین، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کا طریقہ، اس کے لکھنے کا طریقہ، گواہ متعین کیا جائے یا نہیں کیا جائے، پورے احکام کو اس میں بیان کیا ہے. چلیے اب آئیے قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں. حروف اس سلسلے میں شمار کرنے والوں نے ذرا اختلاف کیا ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ 3 لاکھ
23,670 3,23,670 حروف، اور ایک تعداد کے مطابق یہ 3,20,015۔ جی چلیے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سی وحی نازل فرمائی؟ تو یاد رکھیے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک مشہور غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے، وہاں عبادت کرتے، تو جبریل امین آئے اور ان سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے سے آپ کو دور رکھا تاکہ لوگ شک نہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا یا تبدیلی کر دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امی بنایا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ کہا پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بعض ہمارے دوستوں نے ترجمہ کرنے میں غلطی کی ہے، کہتے نہیں چاہتا۔ نہیں میرے بھائی، اگر یہ ترجمہ ہوتا تو پھر بعد میں کیوں پڑھ دیا، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ کے بعد تھوڑا دابا، اور دابنے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری، اور یہ 5 آیتیں علم کے بارے میں ہیں کہ علم شرعی حاصل کرو، علم شرعی حاصل کرو، علم شرعی حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو گاڑھے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھا دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں علم کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ علم کا دین ہے، اور یہ امت اقرا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کثرت سے چاہیے قرآن و حدیث سے علم حاصل کریں تاکہ انشاءاللہ ہم بہت سی برائیوں سے دور رہیں، امت میں اتحاد ہو، توحید و سنت کا رواج ہو۔ چلیے، اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم میں صحیح قول کے مطابق تحقیق کی روشنی میں 15 سجدے ہیں۔ کتنا سجدے ہیں؟ 15 سجدے ہیں۔ کہاں کہاں ہے؟ گن لیجئے۔ سورہ اعراف میں 1 سجدہ ہے، رعد میں 1 سجدہ ہے، سورہ نحل میں 1 سجدہ ہے، سورہ اسراء میں 1 سجدہ ہے، سورہ مریم میں 1 سجدہ ہے، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ فرقان میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ فصلت میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورہ انشقاق میں ہے، سورہ علق میں ہے۔ یہ 15 سجدے ہو گئے۔ جب بھی قرآن تو آپ انشاءاللہ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت، آپ اللہ اکبر کہا کہ سجدے میں چلے جائیے، اور سجدے کی خاص دعا بھی وارد ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو انشاءاللہ سبحان ربی الاعلی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن خاص دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اب اس کے بعد قرآن کو نازل ہونے میں کتنا وقت لگا؟ تو میں نے بتا دیا آپ کو 23 سال لگا۔ اب آئیے کہ کوئی سب سے پہلی کون سی سورت کمپلیٹ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کمپلیٹ سورت۔ تو کمپلیٹ سورت نازل ہونے میں علماء نے کئی اقوال پیش کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، دوسرا قول ہے سورہ فرقان ہے جو کمپلیٹ ایک ہی بار میں نازل ہو گئی، اور یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ عبداللہ بن جابر کے قول میں سورۃ المدثر ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ بعد اللہ نے قرآن کو مکمل کر دیا۔
اس سلسلے میں بھی علماء نے کلام کیا ہے۔ تو سب سے لاسٹ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو جیسا اس نے کیا ہے بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب سے آخری آیت، اور مستقل صورت سب سے اخیر میں کون سی نازل ہوئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات واضح ہوئی۔ چلیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کی روشنی میں 8 یا 9 رات دنیا میں باحیات رہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد سب سے لمبی سورت قرآن میں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی سورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں۔ اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے جس میں 3 آیتیں ہیں، اور کلمات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت تو نازل ہوئی کہاں؟ یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع میں، اور اس میں اللہ نے دین مکمل کرنے کی بات فرمائی ہے، تو پھر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہوئے۔ جبکہ اس آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بھی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیت الربا ہے، آیت الدین ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے۔ پھر ہمارا دین کیسے مکمل ہوا جبکہ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا؟ تو یاد رکھیے گا اسے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ عقیدہ ہے، مسلمان اور مشرکین ایک ساتھ مل جل کر حج کرتے تھے، یہ بالکل سیپریٹ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب آئندہ سال سے جو ہے کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال سے اب کوئی بھی مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ عقیدے کے ناحیے سے اور حج جو ایک ساتھ لوگ مل جل کے کرتے تھے مسلمان اور مشرکین، اس کو سپریٹ کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمیں مشرکین کے عقائد، مشرکین کے طرز عمل سے ہمیں اور آپ کو دور ہونا چاہیے، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ چلیے، پورے قرآن میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے نا، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے، لیکن سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی، علماء کی کئی ایک رائے، اس میں سے 2 رائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا موضوع، ٹاپک ایک ہی ہے، جو انفال کا موضوع ہے وہی توبہ کا موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے کہ دین کے مخالفین، دین کے دشمنوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جائے۔ تو جہاد یہ سورہ انفال کا بھی موضوع ہے، جس میں سورہ بدر وغیرہ کا مسلمانوں کے اتحاد کی بات بھی ہے، اور توبہ کا موضوع بھی وہی ہے، سورہ توبہ کا موضوع وہی ہے، اس بنا پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ دوسری وجہ علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ کہ بسم اللہ میں امان ہے، بسم اللہ میں امان ہے، اور مشرکین کے لیے امان نہیں ہے، اس بنا پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ چلیے، ایک سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر رکھی گئی ہیں، یعنی ان کا نام انبیاء کے نام پر ہے؟ تو یاد رکھیے 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔
ایک تو سورہ یونس ہے، دوسرے سورہ ہود ہے، تیسری سورت سورہ یوسف ہے، چوتھی سورت سورہ ابراہیم ہے، پانچویں سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چھٹی سورت سورہ نوح ہے۔ چھٹی سورت سورہ نوح ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیے، کون سی سورت ہے جس کا اختتام دو نبیوں کے نام پر ہے؟ سورہ اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل اخیر آیت میں ہے۔ کون سی صورت ہے جو ارکان اسلام کے نام پر ہے؟ جی، پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے جو اسلام کے ارکان پر ہے، سورۃ الحج۔ ورنہ قرآن میں نہیں پائیں گے سورۃ التوحید، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الزکاۃ، سورۃ الصیام، نہیں، لیکن سورۃ الحج ہے۔ کون سی صورت ہے جس کا آغاز لفظ سورت سے ہے، سورت کے لفظ سے ہے؟ ایک سورت ہے قرآن میں جس کی شروعات سورہ کے لفظ سے ہے، سورہ نور ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ چلیے، کون سی سورت ہے جس کا نام قرآن کے نام پر رکھا گیا ہے؟ سورۃ الفرقان ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بتایا تھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کون سی صورت ہے جو عورت کے نام پر ہے؟ سورہ مریم ہے۔ کون سی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حوا کے نسل کو، یا یوں کہہ دیجئے خواتین کے حساب سے رکھا ہے؟ تو وہ سورۃ النساء ہے۔ نساء کا مطلب ہی عورت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں عورتوں کے کیے۔ اور کون سی صورت ہے جس کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے؟ ایک تو سورۃ النساء ہے اور ایک ہے نساء صغریٰ، یعنی سورہ نساء چھوٹی سورہ نساء، وہ سورہ طلاق ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی عورتوں کے طلاق، عدت وغیرہ کے احکام کو پیش کیا ہے۔ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ سورہ نمل ہے۔ ایک تو شروعات میں، آغاز میں ہے، اور ایک درمیان میں ہے، انہو من سلیمان، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ چلیے، کون سی صورت ہے جو اللہ رب العالمین کے نام پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام و صفات پر وہ صورت ہے۔ ایک تو سورۃ الرحمن ہے، دوسرے سورہ اعلیٰ الاعلیٰ، اور تیسرے سورۃ النور۔ چلیے، کون سی صورت ہے جو کسی ہفتے کے دن کے نام پر ہے؟ سورۃ الجمعہ ہے۔ کون سی صورت ہے جس میں نماز کے 2 اوقات کا ذکر ہے؟ تو وہ سورہ فجر ہے اور سورہ عصر ہے۔ کون سی صورت ہے جو میوہ کے نام کے ساتھ ہے؟ تو سورۃ التین ہے، اور تین جس کو انجیر کہتے ہیں، اور زیتون اس کے بعد۔ تین و زیتون، یہ دونوں کے بڑے فائدے ہیں بیماریوں کے اندر، طاقت کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کون سی صورت ہے جو جانوروں کے نام کے ساتھ ہے، حیوانات کے نام سے ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ نحل اور سورہ نمل، سورہ فیل۔ جی، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، نحل شہد کی مکھی کو، نمل چیونٹی کو، عنکبوت مکڑی کو، اور فیل ہاتھی کو۔ یہ 5 صورتوں کے نام حیوانات کے نام سے ہیں۔ کون سی صورت ہے جو ایک غزوے کے نام پر ہے، لڑائی کے نام پر ہے؟ جی، تو اس میں سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ کون سی صورت ہے جس کا آغاز یعنی شروعات تسبیح سے ہے اور ختم بھی تسبیح پر ہے؟ وہ سورہ حشر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ حشر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ شروعات سبحہ سے ہے، تسبیح ہے، اور اخیر بھی اسی پر ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض۔ دیکھا آخر میں
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ چلیے، کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں حرف را ہے؟ را سورہ کوثر ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کون سی صورت ہے جس کی ختم میں حرف دال ہے؟ حرف دال سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کون سی صورت ہے جس میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں لیکن جنت و جہنم کا کوئی ذکر ہی نہیں اس صورت کے اندر؟ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف ہے۔ پورے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی۔ اس کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو یاد کر لیجیے، قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت، اس جیسی عظیم الشان آیت پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں 50 کلمہ ہے۔ کون سی صورت ہے جس کی 3 آیت میں 10 واو کا تذکرہ ہے؟ سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گن کر کے دیکھیے گا، 10 واو ہے 3 آیت کے اندر۔ کون سی صورت ہے اللہ اکبر جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی؟ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ کون سی صورت ہے دو جس کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ 2 مہکتے ہوئے پھول، روشن مینارے، پڑھنے والے کبھی محروم نہیں ہوں گے، جادوگروں کا ایسے لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ کون سی وہ 10 آیتیں ہیں جو انسان کو دجال، جو سرزمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، محفوظ کر دیں گی؟ تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، ابتدائی 10 آیتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ 10 آیت پڑھیے، یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دجال سے محفوظ کر دے گا۔ کون سی پہلی صورت ہے جو کمپلیٹ نازل ہوئی؟ اول بھی ہے، یعنی ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی اور کمپلیٹ نازل ہوئی، سورۃ المدثر ہے۔ کون سی صورت ہے جس کی تعلیم سیکھنے سکھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اکسایا ہے؟ سورۃ النور ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ النور کے اندر بہت سے احکام ہیں، بڑے فوائد ہیں، خود بھی پڑھیے گھر میں اور عورتوں کو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر سنائیے۔ کون سی صورت ہے جو سب سے زیادہ عظیم؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ چلیے، کس صورت کو سورۃ الحواریین کہا جاتا ہے؟ سورۃ الصف کو۔ جی، کون سی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کا یعنی ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا ہے؟ تو سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء ہے۔ اس کو سورۃ الفرائض بھی کہا جاتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ 2 آیتیں ایک ساتھ، اور آخری کی آیت جس کو آیت الکلالہ کہا جاتا ہے، تینوں میں اللہ نے میراث کس صورت کو سورۃ التودیع کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کی بات ہے؟ سورۃ النصر ہے۔ کون سی صورت ہے جس کو منجیہ کہا جاتا ہے، دلانے والی عذاب قبر سے اور دیگر عذابوں سے؟ سورۃ الملک۔ کون سی صورت قرآنیہ ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قیامت کو دیکھنا ہو اپنی آنکھ سے
تو ان صورتوں کو پڑھ لے. وہ 3 صورتیں ہیں. یعنی اگر آپ کو قیامت دیکھنا ہے اپنی آنکھ سے تو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیجئے. قیامت کا مکمل نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. کون سی صورت ہے؟ سورہ تکویر اذا الشمس کورت، سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت، اور تیسری صورت سورۃ انشقاق ہے اذا السماء. تو ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل ہوئی اقرا بسم، اور سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. کس صحابی نے سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی ہے لوگوں کے سامنے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور راجح قول کے مطابق سورۃ الرحمن ہے. سورۃ الرحمن ہے. قرآن کریم میں انبیاء اور رسول کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ یعنی ان کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ 25 ہیں. کون سی ہے؟ 25 انبیاء کرام اور رسول اعظام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. کتنی صورتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے؟ وہ 5 صورتیں ہیں جی. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ السبا، سورہ فاطر. کون سی صورتیں ہیں جس میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے؟ تو کئی ایک صورتیں ہیں. سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الدخان ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحاقہ ہے، سورۃ التغابن ہے، سورۃ القیامہ ہے، سورۃ التکویر ہے، سورۃ النبا ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الانشقاق ہے، سورۃ القارعہ ہے، سورۃ الزلزلہ ہے. قرآن کریم میں قیامت کے کتنے نام وارد ہیں؟ تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے نام بیان کیے ہیں قیامت کے. یوم القیامہ، القارعہ، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الآزفہ، الحاقہ، درجنوں نام وارد ہیں. یاد رکھیے گا کہ قرآن کی آیتیں اور سورتیں کس نے ترتیب دی؟ لیکن شارٹ میں یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات کی ترتیب یہ توقیفی ہے، من جانب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے. جبریل آتے تھے آیتوں کو لے کر اور بتاتے فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھیے. اور صورتوں کی ترتیب کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن میری تحقیق کی روشنی میں صورتوں کی ترتیب بھی من جانب اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے اللہ کے حکم سے. کس صورت میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے؟ سورہ توبہ میں. کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ؟ سورۃ المجادلہ ہے. سورۃ المجادلہ ہے. کون سی صورت ہے جس میں شعراء کا تذکرہ ہے اور ان کی صفات ہیں؟ سورۃ الشعراء ہے. سورۃ الشعراء ہے. چلیے، قرآن کو جمع کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. اور انہی کے دور میں قرآن کو مصحف کہا گیا. قرآن کو مصحف کہا گیا ہے. قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت یا قراءات کتنی ہیں جو متواتر طریقے سے ثابت ہیں؟ کیا بندہ اگر پڑھے تو گنہگار نہ ہوگا؟ وہ 10 قراءات. کتنی قراءتیں ہیں؟ 7 ہیں، پھر 3 اور بھی ہیں. کسی موقع پر انشاءاللہ 10 قراءات کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے پڑھنے والے کون ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے لیا، پھر ان سے کس نے لیا. تو اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا انشاءاللہ. 10 قراءتیں متواتر ہیں، صحیح ہیں کہ بندہ کسی ایک قراءت کو بھی پڑھے گا تو نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم لوگ حفظ کی روایت پڑھتے ہیں. کس کی روایت؟ حفظ کی روایت. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے کہ جیسے سند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. کیا قرآن کی بھی کوئی سند ہے جس سند کے ساتھ ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں قرآن؟ یہ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ سے کہ بھئی آپ لوگ ہر حدیث کے لیے سند پیش کرتے ہو. جیسے صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا؟
امام بخاری اور ان کے استاد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند موجود ہے. اسی طرح قرآن کی سند کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی یاد رکھیے آج، چونکہ عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے لیا، اور مشہور صحابہ اکرام جنہوں نے قرآن لیا ہے مکمل 4 صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں: ابی بن کعب، زید بن ثابت، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان چاروں سے کس نے لیا؟ ابو عبد الرحمن السلمی نے لیا ہے. یہ تابعی ابو عبد الرحمن السلمی نے لیا ہے، جن کا نام ہے عبداللہ بن حبیب. اچھا، ان سے کس نے لیا ہے؟ عاصم نے لیا ہے، امام عاصم نے. ان کی قرآت ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور ان سے کس نے لیا؟ جن کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں روایت، وہ حفص ہیں. اس لیے کہ امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ. تو ہم لوگ جس روایت سے قرآن کے لوگ یہ حفص کی تلاوت کرتے ہیں، حفص کی روایت سے قرآن پڑھتے ہیں. تو سنا سمجھ میں آ گیا؟ حفص نے لیا عاصم سے، عاصم نے لیا ابو عبد الرحمن السلمی سے، اور ابو عبد الرحمن السلمی نے لیا 4 صحابہ سے. اور ان چاروں صحابہ نے، جن کا نام ہم نے بتا دیے ہیں، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجمعین. اور ان سبوں نے لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے لیا ہے؟ جبریل امین سے. اور جبریل امین نے اللہ سبحانہ و تعالی سے لیا ہے. چلیے، جس دار کہا جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے. کون سی سورت ہے جس میں 2 سجدے وارد ہیں؟ وہ سورہ حج. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ قرآن فجر سے کیا مراد ہے؟ نماز فجر مراد ہے. اس لیے کہ قرآن فجر اس لیے کہا گیا نماز فجر کو، اس لیے کہ فجر میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، لمبی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن کون کون سے ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ تو ایک تجوید ہے، ایک تفسیر ہے، ایک علوم القرآن ہے. ابھی ہماری جو گفتگو سب چل رہی ہے یہ علوم القرآن سے متعلق ہے. چلیے، حروف مقطعہ کتنی صورتوں کے آغاز میں ہے؟ 29 صورتوں کے آغاز میں ہے. جیسے الف لام میم، طاسین، یاسین، طٰہٰ، حامیم، عین سین قاف. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. کتنی صورتوں کے شروع میں ہے؟ صورتوں کے شروع میں. سب سے زیادہ قرآن کریم میں کون سا کلمہ ذکر کیا گیا ہے؟ لفظ الجلال، اللہ. یہ سب سے زیادہ ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 2697 مرتبہ ہے، 2697. چلیے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے نام پر کئی صورتیں پیش کی ہیں. سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام. سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ ہے. پورے قرآن میں 2 سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. 2 سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ایک تو معروف ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد. اور ایک سورت اور بھی ہے جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. کون سی سورت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون کو بھی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. تو قل یا ایھا الکافرون یہ اخلاص عملی ہے، یعنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے. قل هو اللہ احد کو اخلاص کہا جاتا ہے اس کو بھی، اور یہ اخلاص قولی ہے. اخلاص قولی ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پورے قرآن میں 2 سورتوں کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. قل یا ایھا الکافرون کو اخلاص عملی، قل هو اللہ احد کو اخلاص قولی کہا جاتا ہے. چلیے، اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مضمون کو مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. قرآن کریم
کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں، یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ کون سی سورت ہے جس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور سب کے سب تسبیح پیش کر رہے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے۔ سورۃ الانعام ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ 70,000 فرشتے لے کر نازل ہوئے اور سب کے سب تسبیح میں مشغول تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں 4 طرح کی صورتیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک تو طوال کہا جاتا ہے جو لمبی لمبی صورتیں ہیں، ایک معون کہا جاتا ہے جس میں 100 یا اس سے زیادہ یا 100 کے قریب آیتیں ہیں، اور ایک ہے مثانی بعد کا درجہ آتا ہے، اور ایک سور المفصل۔ مفصل چونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، اور مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر صورتوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، بسم اللہ بار بار آتا ہے، اس کو سورۃ المفصل کہا جاتا ہے۔ تو طوال صورتیں کون سی ہیں؟ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ۔ ان چند صورتوں کو طوال صورت کہا جاتا ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، توبہ، 7 صورتیں ہیں۔ دوسری قسم صورتوں کی معون ہے جس میں 100 یا اس سے زیادہ کی آیتیں ہیں، سورہ انفال سے لے کر سورہ سجدہ تک ہے۔ اور تیسری قسم سورہ مثانی والی صورتیں جو کہ معین کے بعد آتی ہیں، سورہ احزاب سے لے کر سورہ فتح تک ہے۔ اور سور المفصل جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بار بار بسم اللہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں۔ تو ان صورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طوال مفصل، طوال مفصل جو سورہ حجرات سے عما یتساءلون تک ہے، اور ایک قول کی روشنی میں سورہ قاف سے ہے۔ 2 اقوال ہو گئے، سورہ حجرات سے بعض علماء نے کہا، بعض علماء نے سورہ قاف سے کہا ہے، لیکن راجح قول سورہ قاف سے معلوم ہوتا ہے، سورہ عما یتساءلون تک ہے۔ یہ ہے طوال مفصل۔ ایک ہے اوساط مفصل، مفصل میں بھی درمیانی صورتیں ہیں، سورہ عما یتساءلون سے لے کر سورہ ضحیٰ تک ہے۔ اور ایک ہے قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک ہے، سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک ہے۔ چلیے، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری ہیں، تو کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں اور پہلے نازل ہوئی ہیں۔ تو کمپلیٹ سورت شروع میں نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ، کمپلیٹ ہے۔ جہاد کی تشریح کے لیے سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شراب کو حرام کرنے کے متعلق سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، یہ پہلا اسٹیپ کہہ دیجئے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کھانے کے بارے میں سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ انعام آیت نمبر 145، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، سورہ انعام آیت نمبر 145 ہے۔ کچھ آیتیں اور صورتیں جو بالکل اخیر میں نازل ہوئی ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے سب سے اخیر میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ نساء، جس میں اللہ سبحانہ، سورہ نساء سے پہلے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر عورتوں کا بھی تذکرہ اس میں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر، آل عمران آیت نمبر 195 ہے۔ وراثت کے بارے میں سب سے اخیر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اور اخیر میں سب سے کون سی صورت نازل ہوئی؟ اذا جاء نصر اللہ، کمپلیٹ کی بات چل رہی ہے۔ جی چلیے، مکی صورتوں کے بارے میں آپ نے سنا کہ 114 میں 86 مکی ہے، باقی مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں اور
اس میں مکی آیتیں ہیں، کچھ ہیں مکی آیتیں ہیں جن میں مکی صورتیں ہیں، مدنی آیتیں ہیں۔ تو پہلی چیز لے لیجئے، مدنی صورتوں میں مکی آیتیں ہیں۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے لیکن ایک آیت اس میں مکی ہے، یا ایھا النبی ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال آیت نمبر 64۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے لیکن اس میں ایک آیت جو ہے ما یکون ثلاثۃ الا هو رابعهم، یہ کون سی صورت آیت ہے؟ مکی آیت ہے۔ چلیے دوسری بات، مکی صورتوں میں مدنی آیت، سورہ یونس مکی ہے لیکن ایک آیت وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 40۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ مکی صورتوں میں مدنی آیتیں ہیں۔ سورہ کہف مکی ہے لیکن اس میں بعض آیتوں کو علماء نے مستثنیٰ کیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اسی طرح إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ چلیے یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور باذن اللہ تعالیٰ اس کی دوسری کڑی جو ہے انشاءاللہ اور بڑی قیمتی معلومات آئیں گی باذن اللہ تعالیٰ کہ قرآن کے جمع کرنے کے بارے میں، قرآن تکرار نزول کیا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سی قیمتی معلومات ملیں گی، وحی کی اقسام کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.